بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 156 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مکہ پہنچنے سے پہلے حیض آ جانے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ کوئی عورت مکہ شریف کی طرف حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے چلی گئی، تو اب وہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی یا پہنچنے کے بعد ہی اسے حیض آ گیا، تو اب وہ جو مناسک حج یا عمرہ ہیں تو وہ کیسے ادا کرے گی؟ اس حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم احادیث کی قرات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ توضیح اور تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو چونکہ اس حوالے سے جو آج ہے ہمارا وہ ایک نیا باب ہے، تو نئے باب کا آغاز جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے باب کا جو نام ہے تو وہ نام یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو رکھا، باب المرأة تقدم مکہ بحج او بعمرۃ فتحید قبل قدومها او بعد ذالک، کہ یہ باب ہے اس عورت کے بارے میں کہ جو مکہ مکرمہ کی طرف حج یا عمرے کے ارادے سے آتی ہے اور پھر وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی حائضہ ہو جاتی ہے یا پہنچنے کے بعد حائضہ ہو جاتی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ اخبرنا مالک اخبرنا حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقول المرأة الحائض التي تهل بحج او عمرة تهل بحجتها او بعمرتها اذا ارادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر وتشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى ولا تحل حتى تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت نافع نے ہمیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے، وہ عورت جس کو حیض آ گیا ہو اور اس نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہو تو وہ اپنا ارادہ پورا کرتے ہوئے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیں، لیکن بیت اللہ کا طواف وہ نہیں کرے گی اور نہ ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گی، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے اور حج کے بقیہ افعال میں وہ موجود رہے گی، لیکن صرف وہ طواف کعبہ اور صفا مروہ میں لوگوں سے الگ رہ کر ان افعال کو ادا نہیں کرے گی، اور وہ مسجد کے قریب بھی نہیں جائے گی، اور وہ طواف کعبہ کیے بغیر صفا مروہ کے درمیان سعی کیے بغیر احرام نہ اتارے۔ اخبرنا مالک حدثنی عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت قدمت مکہ وانا حائد ولم اطف بالبیت ولا بین صفا والمروہ فشکوت ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال افعلی ما يفعل الحاج غیر ان لا تطوفی بالبیت حتی تطہری۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے بتایا، وہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں مکہ شریف آئی اور میں نے نہ طواف کعبہ کیا اور نہ ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کی، تو پس میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اس بات کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا جو کام دوسرے حج والے کر رہے ہیں تو تم بھی وہی کچھ کرو، ہاں بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا۔ قالت فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله فقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة۔ قالت ففعلت فلا قضيت الحج ارسلني رسول الله مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم
فاعتمرت فقال رسول الله هذه مكان عمرتك وأطاف الذين حلوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ طویل حدیث پاک امام مالک سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر نے ہمیں خبر دی ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ حجۃ الوداع کے ساتھ مدینہ منورہ سے جانب مکہ روانہ ہوئے۔ ہم نے عمرے کا احرام باندھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ہدی ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھے، پھر وہ ان دونوں سے جب تک فارغ نہ ہو احرام نہ کھولے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں مکہ شریف آئی تھی، اور میں نے نہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور نہ ہی صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ بس میں نے اس معاملے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سر کے بال کھول لو اور انہیں کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو اور عمرہ چھوڑ دو۔ تو میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق یہ سب کچھ کیا۔ پھر جب میں نے حج مکمل کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے عمرے کی جگہ ہے، اور جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے فارغ ہو گئے، پھر مینا سے واپس آ کر دوسرا طواف کیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام میں جمع کیا ہوا تھا انہوں نے صرف ایک ہی طواف کیا۔ قال محمد وبهذا نأخذ الحائض تقضي المناسك كلها غير لا تطوف ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فإن كانت أهلت بعمرة فخافت فوت الحج فلتحرم بالحج وتقف بعرفة وترفض العمرة فإذا فرغت من حجها قضت العمرة كما قضتها عائشة رضي الله تعالى عنها وذبحت ما استيسر من الهدي بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنها بقرة وهذا كله قول أبي حنيفة رحمة الله عليه إلا من جمع الحج والعمرة فإنه يطوف طوافين ويسعى سعيين۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حناف کا یہی عمل ہے کہ حیض والی عورت حج کے تمام افعال ادا کرے گی، لیکن وہ طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گی یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ اگر اس عورت نے عمرے کا احرام باندھا تھا پھر اسے حج کے فوت ہونے کا خوف ہوا تو اسے حج کے احرام باندھ لینا چاہیے اور وقوف عرفہ کرنا چاہیے اور عمرے کو ترک کر دینا یہ چاہیے۔ پھر جب وہ اپنے حج کے افعال سے فارغ ہو جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح عمرے کی قضا بجا لے اور جو میسر آئے وہ قربانی کرے۔ ہمیں نبی علیہ السلام سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی۔ یہ تمام باتیں امام اعظم کے قول کے بالکل مطابق ہیں، صرف ایک بات میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا وہ 2 مرتبہ طواف اور 2 مرتبہ سعی کرے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارا ایک طویل باب تھا جو یہاں پہ آ کے مکمل ہوا۔ اس میں یہاں پر جو ہے وہ چند ایک مسائل جو ہے میں ضروری سمجھتا ہوں ان کو ذکر کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے حیض والی عورت کے لیے حج اور عمرے کا احرام باندھنا جائز ہے، پھر حج اور عمرے کے تمام افعال وہ دوسرے حاجیوں کی طرف بجا لائے گی، صرف 2 باتوں سے بچے گی، ایک تو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، دوسرا صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گی۔ اچھا، اب خانہ کعبہ کا طواف تو چونکہ وہ مسجد ہے اور بیت اللہ ہے اور حیض والی عورت کو مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے، لیکن صفا و مروہ کے درمیان سعی سے اس لیے روکا گیا کہ اس کا دار و مدار طواف کعبہ پر ہوتا ہے، جب طواف نہیں کر سکتی تو سعی بھی نہیں کرے گی۔ اس لیے اگر کسی عورت کو طواف کعبہ کے بعد اور سعی سے قبل حیض آ گیا تو وہ اب سعی ترک نہیں کرے گی۔ اس کی تائید جو ہے وہ مختلف کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو بہرحال بات یہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی عورت کو احرام باندھنے سے قبل یا احرام باندھنے کے بعد لیکن طواف کعبہ کرنے سے قبل حیض آ گیا اور وہ حج کے دنوں سے قبل پاک بھی ہو گئی ہو، تو ایسی عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے حج قران کا احرام باندھا تھا تو وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کریں، اور اگر حج تمتع کا احرام باندھا تھا تو عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر دوبارہ مسجد حرام سے وہ حج کے لیے احرام باندھ کر حج ادا کرے گی۔ اچھا، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمرے کا احرام باندھنے والی عورت کو حیض آ گیا اور وہ خطرہ محسوس کرتی ہو کہ حج کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی عورت جو ہے وہ
ایسی صورت میں عمرہ کا احرام توڑ دے اور اس کی جگہ حج کا احرام باندھ لے۔ حج کرنے کے بعد عمرہ کی قضا کر لے، جیسے کہ یہاں تیسری حدیث میں یہ بات آئی بھی ہے باب میں۔ اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے احرام میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ سیدہ نے ابتداء میں ہی حج کا احرام باندھا تھا، لیکن تحقیقی بات یہی ہے کہ آپ نے ابتداء عمرے کا احرام باندھا تھا، کیونکہ خود احادیث کے الفاظ اس کی شرحات کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نے عمرے کا ہی احرام باندھا تھا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس سے اگلی جو چوتھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حاج ہی مکان عمرتک، یہ تیرے عمرے کی جگہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ مقام تنعیم پر روانہ فرمایا، تو عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضا عمرہ کی جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے، تو جس کی قضا ہوگی وہی اصل میں ٹوٹا بھی ہوگا، تو اسی قضا کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے ان کی طرف سے گائے بھی ذبح کی۔ اس قربانی کے بارے میں یہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ نبی علیہ السلام نے حج کے شکرانے کے طور پہ کی تھی، یا کسی جنایت کا دم تھا، تو احناف جو ہے اسے مؤخر الذکر قربانی قرار دیتے ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج جو تھا وہ حج افراد تھا، اور حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی۔ شکرانے کی قربانی یا تو قارن یا متمتع پر آتی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہ قران کیا نہ تمتع کیا، کیونکہ آپ نے جو عمرہ کیا وہ حج کے بعد کیا، اور ایسا عمرہ جو حج کے بعد کیا جائے وہ حج کو قران یا تمتع نہیں بلکہ افراد میں ہی رہنے دیتا ہے، اس لیے یہ قربانی شکرانے کی قرار دینا وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عند الاحناف یہ دم کے طور پر تھی۔ تو اس کی بعد حدیث میں صراحت بھی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عید کے دن ایک گائے ذبح فرمائی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو عمرہ فاسد ہو چکا تھا اس کی عوض میں نبی علیہ السلام نے ان کی طرف سے یہ گائے ذبح فرمائی تھی، اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو اپنے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔